یہ صرف ایک تجارتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خاموش مگر خطرناک جنگ ہے۔ ایسی جنگ جس کے ہتھیار بندوقیں نہیں بلکہ زمین کی تہہ میں چھپی وہ نایاب معدنیات ہیں جن پر آج ٹیکنالوجی، دفاع اور معیشت کا پہیہ گھومتا ہے۔ کبھی یہ طاقت امریکہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن آج دنیا کی نگاہیں چین پر ہیں، جس نے پچھلی چند دہائیوں میں نہ صرف ان معدنیات کی پیداوار بلکہ ان کی پروسیسنگ پر بھی اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اب کوئی بھی عالمی طاقت اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چین نے خاموشی سے لیکن انتہائی منصوبہ بندی کے تحت نایاب معدنیات کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کی، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب وہ اس طاقت کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ جو کبھی اس میدان کا بادشاہ تھا، آج خود اپنے ماضی کی غلط پالیسیز اور سیاسی ہٹ درمی کا شکار اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف معیشت کی نہیں ہے بلکہ عالمی طاقت کی سمت بدلنے کی ہے، یہ جاننے کی کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے خزانے زمین پر طاقت کا نقشہ کیسے بدل سکتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، دنیا کی دو بڑی طاقتیں چین اور امریکہ اب صرف میزوں پر بیٹھ کر تجارتی معاہدے نہیں کر رہے بلکہ خاموشی سے ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو نہ توپوں کی گنگرج رکھتی ہے نہ ٹینکوں کی گرج، لیکن اس کے اثرات دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے تجارتی جنگ۔ اور اب اس جنگ میں شامل ہو چکی ہیں وہ معدنیات جنہیں دنیا نایاب خزانے کے طور پہ جانتی ہے۔ جب چین نے ان قیمتی نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندی لگائی تو امریکہ کی ٹیکنالوجی اور ڈیفنس انڈسٹری میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ وہ عناصر تھے جن پر امریکہ برسوں سے خاموش انحصار کرتا آیا، لیکن شاید کبھی کھل کر اس کا اعتراف نہیں کیا۔ اب جب چین نے ان معدنی دھاروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو امریکہ کو ایک تلخ حقیقت کا سامنا ہوا کہ دنیا کی جدید ترین معیشت بھی خام مواد کے بغیر بے بس ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے اسی ہفتے ہنگامی طور پہ حکم جاری کیا کہ امریکہ اپنی سرزمین پر ان اہم معدنیات کی پیداوار کو فوری طور پہ بڑھائے تاکہ اس انحصار کو کم کیا جا سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا آسان ہوگا، یا پھر یہ تجارتی جنگ آہستہ آہستہ معدنیات کے میدان میں ایک نئی سرد جنگ کا روپ دھار لے گی۔ یہ ایک خاموش مگر گہرے اثرات والی لڑائی ہے جس کا اصل میدان زمین کی گہرائیوں میں ہے، اور جس کی جیت وہی حاصل کرے گا جو قدرت کے ان پوشیدہ ہتھیاروں پر مکمل اختیار حاصل کر لے۔ یہ کہانی صرف زمین کی گہرائیوں میں چھپی معدنیات کی نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت کی طاقتوں کے توازن کی کہانی۔ ذرا تصور کریں، ایک جدید جنگی طیارہ جو آسمانوں کو چیرتا ہوا دشمن کی فضاؤں میں داخل ہو، یا ایک سمارٹ فون جو آپ کی آواز پہ لاکھوں کلومیٹر دور کی معلومات پلک جھپکنے میں لا دے۔ یہ سب ممکن ہوتا ہے ریئر ارتھ منرلز، یعنی ان نایاب معدنیات کے ذریعے جنہیں دیکھنے والے کی آنکھ شاید نہ پہچانے، مگر ان کی اہمیت کسی سونے یا تیل سے کم نہیں ہوتی۔ یہ 17 کیمیائی عناصر ہیں جن میں سکینڈیم، یٹریم، نیوڈیم اور ڈسپروسیم جیسے اجزاء شامل ہیں، جس میں دفاع، طب، توانائی اور ٹیکنالوجی کے ہر میدان کی بنیاد بنے۔ دنیا کا ہر سمارٹ فون، ہر میزائل، ہر برقی گاڑی، یہاں تک کہ جدید طبی مشینری بھی انہی خاموش سپاہیوں کی مرہون منت ہے۔ لیکن ان معدنیات کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ زمین میں اکثر خطرناک تابکاری عناصر جیسے تھوریم اور یورینیم کے ساتھ ملتے ہیں، اور انہیں الگ کرنے کے لیے نہ صرف مہنگا بلکہ ماحولیاتی لحاظ سے خطرناک عمل درکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک ان کی کانکنی سے دور رہتے ہیں، اور چین اس خلا کو پر کرتا آیا۔ دنیا کی 90% سے زائد نایاب معدنیات پر اس کا غلبہ ہے، اور اب جب چین نے ان معدنیات کی برآمد پر پابندی عائد کی ہے تو امریکہ جیسے صنعتی دیو کے قدم بھی ڈگمگانے لگے۔ تھامس کریومر کے الفاظ، وہ تمام چیزیں جنہیں آپ آن یا آف کرتے ہیں نایاب معدنیات سے ہی بنتی ہیں۔ تو سوال اب یہ نہیں ہے کہ معدنیات کتنی نایاب ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان پر کس کا اختیار ہوگا، کیونکہ جو انہیں کنٹرول کرے گا وہی مستقبل کی دنیا کو آن اور آف کر سکے گا۔ یہ کہانی کسی سونے کی کان کی نہیں ہے بلکہ ایک صدی کے بدلتے ہوئے عالمی طاقت کے توازن کی ہے، ایک ایسی دوڑ کی جس میں تیز ترین دوڑ نے اس وقت ہر ایک کو زمین کی گہرائی میں جھانکنے کا موقع فراہم کیا۔
کہیں 90 کی دہائی کے اوائل میں جب دنیا سرد جنگ کے بعد نئی اقتصادی صف بندی کی طرف بڑھ رہی تھی تو چین نے خاموش مگر گہری چال چلی۔ اس وقت مغربی دنیا ماحول، مزدوروں کے حقوق اور تابکاری سے بچاؤ جیسے اصولوں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ چین نے ان تمام خطرات کو سینے سے لگا کر ایک نئی طاقت کی بنیاد رکھی۔ 1992 میں جب چینی رہنما ڈینگ شیوپنگ نے منگولیا کے ایک دورے کے اوپر اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ کے پاس تیل ہے اور چین کے پاس نایاب معدنیات، تو شاید دنیا نے اس وقت اس جملے کو ایک سیاسی بیان سمجھا، لیکن چین کے لیے یہ الفاظ منشور بن گئے۔ اسی منشور کے تحت چین نے نایاب معدنیات کی تلاش، کانکنی، پروسیسنگ اور برآمد تک پوری زنجیر پر قابو پانے کے لیے ایک مکمل حکومتی منصوبہ شروع کیا۔ پروڈکشن میں آج چین کا حصہ 61% ہے، جبکہ 92% پروسیسنگ پر اس کا کنٹرول ہے، یعنی دنیا میں نایاب معدنیات کا اصل کنٹرول بیجنگ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ سب راتوں رات نہیں ہوا۔ چین نے آلودگی کے نتائج کو وقتی قیمت سمجھا، مزدوروں کی کم اجرت کو مسابقتی ہتھیار بنایا اور ماحولیاتی قوانین کو ایک طرف رکھ کر وہ میدان مار لیا جہاں مغرب قدم رکھنے سے جھجکجاتا رہا۔ یونیورسٹی آف برمنگھم کے گیون ہارپر کے مطابق چین نے صرف کانکنی اور ریفائننگ میں مہارت حاصل نہیں کی، بلکہ ان معدنیات کو استعمال کر کے تیار ہونے والی اشیاء جیسے کہ جدید میگنیٹس، ہائبرڈ انجنز اور عسکری پرزے تک اپنی اجارہ داری کو بڑھا لیا۔ اور یوں چین نے زمین کے نیچے سے نکلنے والے ایک خاموش خزانے کو عالمی سیاست کے سب سے بڑے ہتھیار میں بدل دیا۔ ایک ایسا ہتھیار جس کی چمک دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کی طاقت ہر اس آلے میں سانس لیتی ہے جس پر جدید دنیا چلتی ہے۔ ایسی بساط جس پر تلواریں نہیں بلکہ زمین سے نکلی دھول جو ہے وہ فیصلہ کن ہتھیار بن جائے، تو یہ چین کا اس وقت طاقتور ہتھیار ہے۔ جب امریکہ نے چین پر تجارتی محصولات عائد کیے تو چین نے صرف زبان سے نہیں زمین سے جواب دیا۔ اس نے اپنے خزانے کے دروازے بند کر دیے۔ وہ خزانے نہ سونے کے سکے ہیں، نہ ہیرے ہیں، بلکہ وہ معدنی ذرات ہیں جس سے آج جدید دنیا کی رگیں رواں ہیں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ اب ان نایاب معدنیات کو برآمد کرنے سے پہلے خصوصی لائسنس درکار ہوگا، اور یہ اجازت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ معدنیات عام دھاتیں نہیں ہیں، یہ وہ مواد ہیں جو میزائلوں کو پر دیتے ہیں، F-35 جیسے جنگی طیاروں کی رگوں میں دوڑتے ہیں اور جدید ترین ریڈار سسٹمز کو آنکھ عطا کرتے ہیں۔ امریکہ کی صنعت، دفاع اور ٹیکنالوجی کا پورا نظام کسی نہ کسی انداز میں انہی کے اوپر منحصر ہے۔ تجارتی جنگ کی بساط پر ایک چال نہیں ہے، یہ براہ راست شے پر ہاتھ ڈالنے جیسا اقدام ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جب بھاری ٹیرف لگا کے مینوفیکچرنگ کی بحالی کا اعلان کیا تو شاید انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ چین کے پاس وہ ہتھیار جو خاموش بھی ہے، زہریلا بھی، وہ اس طریقے سے قابل عمل ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اپنی نایاب معدنیات کا 70% چین سے درآمد کرتا رہا ہے، اور اب وہی چین ان معدنیات کو برآمد کرنے کے لیے سخت شرائط عائد کر چکا ہے۔ یہ صرف ایک درآمدی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا سوال بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے خود ان معدنیات پر انحصار کی بنیاد پر قومی سلامتی کی باقاعدہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اس نے کھلے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ نایاب معدنیات پر انحصار ہماری دفاعی صلاحیت، اقتصادی ترقی اور تکنیکی جدت کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی اب یہ صرف ایک تجارتی جنگ نہیں بلکہ ایسی جدوجہد ہے جس میں زمین کے سینے سے نکلی دھول سپر پاور کی تقدیر لکھ رہی ہے۔ اور یہ کہانی طاقت کے توازن کی ہے، اور اس میں امریکہ ایک وقت کا بادشاہ خود اپنے ہی جال میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی وقت تھا جب امریکہ نایاب معدنیات کا سب سے بڑا پیداواری ملک تھا۔ 1980 کی دہائی تک اس کے کارخانے مقناطیس تیار کرتے تھے، دنیا کی ضروریات کو پوری کرتے تھے، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سب سے آگے تھا۔ چین آیا، سستا مزدور، کم ماحولیاتی پابندی، حکومت کی پشت پناہی، سب کچھ ایک ساتھ آیا اور امریکی کمپنیاں بازار سے باہر ہو گئیں۔ امریکہ کے پاس آج صرف ایک فعال کان ہے، اور وہ بھی صرف کان کو نہیں تک محدود ہے۔ نہ وہاں پروسیسنگ کی صلاحیت ہے، نہ عالمی مسابقت کا حوصلہ۔ اب جب چین نے اپنی معدنیات کی برآمد پر لگام کس دی ہے تو امریکہ کو یاد آیا کہ خزانہ کہیں اور بھی دفن ہے۔ کہاں؟ یوکرین، جہاں زمین کے نیچے نایاب معدنیات چھپی ہیں مگر اوپر روسی فوج کا قبضہ ہے۔ کہاں؟ گرین لینڈ، جہاں معدنی دولت ہے مگر امریکہ اسے خرید نہیں سکا کیونکہ دنیا کے سامنے ایسی سودے بازی ایک مذاق بن گئی۔ اور ٹرمپ کی نگاہ ان دونوں علاقوں پر رہی ہے، یوکرین کے ساتھ معدنی معاہدے کی خواہش ہو یا گرین لینڈ کو خریدنے کی سنجیدہ کوشش، یہ سب اس ایک بے قراری کا اظہار ہے کہ چین پر انحصار سے چھٹکارا کیسے پائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے نہ صرف چین کو ناراض کیا ہے بلکہ ان دوستوں کو بھی بدظن کر دیا ہے جو متبادل بن سکتے تھے۔ یورپی یونین، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے اتحادی جن پر ٹیرف اور تجارتی پابندیاں لگا کر امریکہ نے اپنا اعتماد کھوٹ دیا۔
डॉक्टर हार्पर की बात सच मालूम होती है कि अमेरिका ने न सिर्फ इजारादारों को नाराज किया बल्कि मुमकिन शराकतदारों को भी दुश्मन बना लिया। अब सवाल ये नहीं है कि क्या अमेरिका खुद नायाब मादनियात पैदा कर सकता है, सवाल ये है कि क्या वो उन आलमी शतरंज की चालों में दोबारा कोई चाल चल पाएगा या ये खेल अब सिर्फ चीन के हाथ में रह जाएगा। फिलहाल मैदान के अंदर चीन का झंडा बुलंद दिखाई देता है, देखिए कि वो कब तक बुलंद रहता है और वो अपनी जो पकड़ है वो इसके ऊपर किस हद तक मजबूती से थामे रखता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।